ایک طرف پاکستان کے مظلوم عوام ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جنہوں نے 49 سال سے جمہوریت کے نام پر سالوں سے اس ملک کو کرپشن کے عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ہماری قوم کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر، اپنے بچوں کی بقا کی خاطر۔ اگر جیت گئے تو حقیقی آزادی اور اگر ہارے تو بازی مات نہیں، کیونکہ ہم تو پہلے ہی غلام ہیں اور کیا ہاریں گے۔ پاکستان تو کیا، پاکستان کے باہر بھی دنیا پاکستانیوں کی تکلیف پر چونک گئی ہے اور پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ رچمنڈ ہل کی رکن پارلیمنٹ عزت مآب لیا ٹیلر رائے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے کینیڈین پارلیمنٹ سے خطاب کر رہی ہیں۔ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ یہاں کے پاکستانی اپنے ہوم لینڈ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ ہر کسی کو رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کا پرائم منسٹر خود ووٹنگ سے الیکٹ کرے، مگر پاکستان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ہم کینیڈین الائے کے طور پر ان کو ہمیشہ سپورٹ کریں گے۔ ان کے حقوق ہمارے لیے پہلی ترجیح ہیں اور ہم ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ اپنے ملک میں الیکشن کروائیں اور ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی سختی سے مزاحمت کرتے ہیں۔ کینیڈین دفتر خارجہ کو چاہیے کہ وہ کینیڈا میں پاکستانی سفیر کو بلا کر پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرے۔ وہ خاص طور پر پرامن خواتین، پی ٹی آئی حامیوں کو ہراس کر رہے ہیں اور جو پاکستانی ان کا دورہ کر رہے ہیں۔ کینیڈین حکومت کو پاکستانی سرکاری اہلکاروں کو کسی قسم کا ویزا جاری نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر پاکستانی موجودہ حکومت کا کوئی بھی نمائندہ فوجی ایکٹ کے تحت پی ٹی آئی کے پرامن حامیوں کے خلاف کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی کی بھی مذمت کی جانی چاہیے۔ اب تو گورے بھی پاکستان کے حالات کی وجہ سے تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ Merci, Monsieur le Président. Today I rise to speak in support of all Pakistanis advocating for free and fair elections, the rule of law, and the protection of human rights. Political leaders, journalists, and demonstrators should not fear unlawful detention, violence, or even death. I want to assure Pakistani Canadians that Canada stands in support of the right to fairly elect their leader. We stand in solidarity with Pakistani Canadians, especially. ساری دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ پاکستانیوں کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم رکھنے کے لیے انسانی حقوق کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ مہذب دنیا میں ووٹ سے محروم رکھنا، گھریلو عورتوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیل میں ڈال دینا اور جیل کی بند سلاخوں کے پیچھے انہیں غائب کر دینا بالکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دنیا کے کسی مہذب ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک سال پہلے تک پاکستان میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عمران خان کی گورنمنٹ اور پاک فوج کی کاوشوں سے پاکستان انتہائی مشکل سے FATF سے اپنا نام نکلوانے میں کامیاب ہوا تھا، جسے اب پھر سے پابندیوں کی طرف دکھیلا جا رہا ہے۔ ہم نے آئے روز فلسطین کے مناظر دیکھے ہیں جن میں اسرائیلی فوجی کسی عورت یا مرد کو جابرانہ انداز میں گھسیٹتے ہیں، اس کے پیچھے پورا گھرانہ مزاحمت کرتا ہے اور فوجیوں کے ہاتھوں مار کھاتا ہے۔ پاکستان میں یہی کام ہماری پولیس کر رہی ہے اور وہ بھی دھڑلے سے کیمروں کے سامنے بے نقاب ہو رہی ہے۔ بینر اٹھائے سڑکوں پر ایک طرف کھڑی خواتین کو گھسیٹ کر گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے اور بعد میں ان خواتین کا نام و نشان نہیں ملتا۔ انگار وادی کے مناظر آنکھوں میں گھوم جاتے ہیں۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات پاکستان میں دیکھنے کو ملیں گے۔ ہم نے تو مقبوضہ کشمیر کو پاکستان نہیں بنایا، بلکہ ہم نے پاکستان کو مقبوضہ کشمیر بنا دیا ہے۔ ہم نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو اپنے ناپاک قدموں سے ناپاک کر دیا۔ ہمارے محافظ ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے رزق کھاتے ہیں اور ہمارے ہی گھروں میں گھس رہے ہیں۔ شہریار افریدی کے گھر میں قانون کے محافظوں نے وہ مثال قائم کی ہے کہ جس سے سارے پختون معاشرے کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ آدھی رات کو ان کے بیڈ روم میں گھس کر انہیں حب الوطنی پر سبق سکھایا گیا۔ میاں بیوی کو پولیس اٹھا کر لے گئی۔ آج عدالت نے شہریار افریدی کی بیوی کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی جسٹس ارباب محمد طاہر نے پولیس کو حکم دیا کہ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہماری عدالت سے رہائی کے بعد کسی کو گرفتار کیا گیا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ ہماری عدالت کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو سخت نتائج ہوں گے۔ آپ قانونی کارروائی کریں، لیکن یہ کیا کہ آپ نے گھریلو خاتون کو ہی گرفتار کر لیا۔ افسوس ہمارے ججز کی بھی نہیں سنی جا رہی۔ عجیب بات ہے کہ کوئی بھی کسی بھی چیف جسٹس کے حکم پر عمل نہیں کر رہا اور نہ ہی یہ چیف جسٹس عمل کروا سکتا ہے۔ ان چیف جسٹسوں نے 10 منٹ میں خان کی حکومت گرائی تھی۔ اب 3 مہینوں سے مسلسل ان چیف جسٹسوں کو اور ان کے حکم کو پولیس اور رانا ثنا نے جوتے کی نوک پر رکھ دیا ہے اور ان کو ہوا میں معلق کر رکھا ہے۔ پولیس نے شہریار افریدی کی بیوی کے لیے تو حکم دے دیا، مگر پولیس نے جو لوگوں کو ناجائز پکڑا، عوام کے گھر توڑے، بچوں کو تکالیف پہنچائی، اس کا حساب کون لے گا؟ ان لوگوں کے لیے ہمارے کسی جج صاحب نے کوئی سزا تجویز نہیں کی۔ مافیا سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مافیا کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پولیس کے ذریعے جس سے جو انتقام لینا چاہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ نہ پولیس کا کچھ بگڑتا ہے نہ مافیا کا۔ عام کے عام، گٹلیوں کے دام۔ جج صاحب کبھی تو اس مافیا کو سزا دیں، اس مافیا کو قانون کے انڈر لایا جائے۔ سپریم کورٹ اگر 90 دن کا ٹائم پورا ہوتے ہی شہباز شریف اور الیکشن کمشنر کو نااہل کرتی تو مافیا کو ہوش آتا۔ ہماری عدالتوں نے ان مجرموں کو ڈیل دے دے کر ان کو مافیا بنا دیا ہے۔ کوئی توہین عدالت نہیں ہوئی جب عدالتوں سے نکلتے ہی لوگوں کو پھر گرفتار کیا جا رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ جنگل کا قانون ہے ادھر، پی ٹی آئی کو اس کی عوامی مقبولیت کی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ بدنیتی پر مبنی حکومت عوام سے بدلہ لینے پر تلی ہوئی ہے، اسی لیے اب سارا کریک ڈاؤن عام عوام کے خلاف ہو رہا ہے۔ پوری توقع ہے کہ مزید پریس کانفرنسز ہوں گی، مزید لوگ تحریک انصاف
इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करेंगे। कुछ ऐसे नाम और चेहरे भी होंगे जिनसे उम्मीद नहीं थी और कप्तान के साथ अवाम को भी दुख होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, घबराना नहीं है। अवाम की तमाम तर उम्मीदों का मरकज इमरान खान है। लोग और चेहरे बदलते रहेंगे, अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा है ब्रांडेड माल निकल कर लोकल और नजरियाती माल उभरेगा। इमरान खान इस कौम के लिए कश्तियां जलाकर डटे हुए हैं। कुछ जराये के मुताबिक इंतहाई प्रेशर है कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे, जेल या फिर जिलावतनी इख्तियार करो, लेकिन खान ने न सिर्फ तमाम ऑप्शन मानने से साफ इनकार कर दिया है, बल्कि किसी लूली लंगड़ी हुकूमत बनाने पर भी कतई तैयार नहीं। इमरान खान की दुश्मनी में पाकिस्तान का कोई ताकतवर और सियासी हल्का नहीं बचा, फिर भी वो पाकिस्तान और इसकी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए सर धड़ की बाजी लगाए खड़े हैं। तो फिर अवाम कैसे हिम्मत हार सकते हैं? बाजी मुश्किल ही सही, मगर जीत हक की होगी, क्योंकि यही निजाम कुदरत है जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये शख्स हामिद मीर का भाई आमिर मीर है, जो इस वक्त गैर कानूनी निगरान हुकूमत का वजीर इतलात पंजाब है। ये बेशर्म इंसान आज बड़ा मुहिबे वतन बन रहा है और अपनी घटिया बातों से अवाम और इदारों को आमने सामने लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। आमिर मीर वो शख्स है जिसने हामिद मीर पर हमले के फौरन बाद टीवी पर आकर उस वक्त के DGISI को हमले का जिम्मेदार कहा। ये वो शख्स है जो निजी महाफिल पर फौज को गलीज गालियां निकालता था, अपने YouTube चैनल पर इमरान खान की हुकूमत में फौज के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा करता था। आज ये अचानक मुहिबे वतन और फौज के जबरदस्ती के तर्जुमान बन गया है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से इंतखाबात न कराने की सूरत में आइन की खिलाफ वर्जी और तनसीह की गई है। क्या अदालती निजाम मौसर और आईनी पाबंदियों के मुताबिक काम कर रहा है? इमरान खान को आइन की मुमकिन खिलाफ वर्जी और उस वक्त के आर्मी चीफ के खदशे पर हुकूमत से हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता 4 रोज से कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या आप जवाब देंगे कि क्या इन 4 दिनों से आइन का कोई वजूद नहीं है, या इस केस के लिए अदालती निजाम दम तोड़ चुका है? क्या अदलिया सिर्फ इमरान खान को अदालतों में बुलाने का काम करती है और आईनी अमल सिर्फ PTI के मासूम कारकुनों पर लागू होता है? आइन और पाकिस्तानी कानून को JUIF और PDM के गुंडों ने अदालत आलिया और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की हुदूद में दुदकार दिया। इन जमातों की जानिब से की जाने वाली तोड़ फोड़ के खिलाफ एक भी मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया? 2 अलग अलग कानून क्यों? बेहिसी क्यों? तासुब क्यों? हुकूमत या अदालती सफों में कोई है जो इसका जवाब दे? PTI वालों ने इस पर कोई मुकदमा दर्ज कराया है या इनको इसका वक्त ही नहीं मिला? फैज ने जो किया वो आज भी हर पाकिस्तानी कौम पर सादिर आ रहा है। जिस देश से माओ बहनों को रखवाले उठाकर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ाकर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकम जालिम हो सिसकी ना सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें ना सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर समत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बोहरान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुँचे, जिस देश के हर चौराहे पर 2-4 भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे ना संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लू इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। पाकिस्तान के मीडिया को डूब मरना चाहिए। जो जिम्मेदारी अपने मीडिया की थी वो इंटरनेशनल मीडिया अदा कर रहा है। अपने सारे चैनल दलाली और हराम कमाने के लिए खोले हुए हैं। क़यामत के दिन ये सारे मीडिया वाले और इनसे वाबस्ता हराम कमाने वाले अपने अपने झूठ के हिसाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।